مسئلے بہت ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا. اب میری نظر میں یہ 7 دن میں تو نہیں حل ہو سکتے ہیں. اب اس کو یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان مسئلوں کو حل کرنا ہوگا. پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہرمز پہ کیا ہوگا. ہرمز پہ 60 دن کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ جی آپ ٹول فری وہاں سے پیسج ہوگا. اب ایرانی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور کوآرڈینیشن کے تحت ہی جائے گا. تو یہ چھوٹے مسئلے ہیں، ٹیکنیکل ہوں گے، پر اس کو بھی حل کرنا ہوگا. اس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی ہوگی جو ہرمز سے جو بھی ٹریفک جا رہی ہے. دوسری طرف یہ اسرائیل کی کوششیں جاری رہیں گی میری نظر میں. لیبنان میں کچھ نہ کچھ وہ شوشہ شروع کرتے رہیں گے اور اس معاہدے کو توڑنے کے لیے. پر میرے خیال میں امریکہ میں اور ٹرمپ صاحب کی ایک سمجھ اب آ گئی ہے کہ اسرائیل از دی انسٹیگیٹر، اور اس کو انہوں نے تھامنے کی پوری کوشش کی ہے اور وہ کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں اس کو بھی وہاں سے روک سکیں گے لیبنان میں. پر یہ ورکنگ گروپس جو ہیں ان کے سامنے بھی بہت سارے مسئلے ہیں. جو جوہری پروگرام ہے اس میں بہت سارے پہلو ہیں. ایران کی رائٹ آف انریچمنٹ جو NPT کے تحت ان کے پاس ہے، وہ اگر وہ روکنا چاہیں تو اس کو کس طرح سے والنٹریلی روکیں گے، کیسے انریچمنٹ کو روکیں گے. پھر جو مٹیریل پڑا ہوا ہے ان کے پاس اس کی کیا ہوگی. اب کہنے تو یہی کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس کو ڈی بلینڈ کیا جائے گا اور ڈاؤن بلینڈ کیا جائے گا، اس کی انریچمنٹ لیول کرے. تو یہ اس کے اوپر بھی کافی سارے ٹیکنیکل مسئلے بھی ہوں گے، ان کو سالو کرنا ہوگا. انسپیکشنز ہوں گی، کیسے ہوگا، ایران مانے گا انسپیکشنز، کب مانے گا، اور اس کی سکوپ کیا ہوگی. یہ سب چیزیں ریزالو کرنی ہیں. اسی طرح سے جو ایران کی ایسٹس ہیں، اب ایسٹس کے بارے میں میرے خیال میں 3 چیزیں ہیں جس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. پہلی چیز تو جو ایران کی تیل کی تجارت ہے ان کو ابھی اجازت ہو گئی ہے، مل گئی ہو، ویورز دے دی ہیں US ٹریجری نے ایران کی آئل ٹریڈ کے لیے، تو وہ تو جائز ہو جائے گا. دوسرا جو ان کے جو سینکشن جو ایسٹس ہیں، فروزن ایسٹس ہیں، وہ امریکہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا اس انٹل دی نیوکلیئر ایگریمنٹ. پر میرے خیال میں انہوں نے قطریز کو، سعودیز کو کچھ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت پیسہ $6-7 بلین کا میرے خیال میں وہ پہنچ جائے گا ایران کے پاس. اب اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا، امریکہ کہتا ہے ہم سے یہ لیں گے سب چیزیں وغیرہ وغیرہ، ہیومینیٹیرین ہی ہوگا. یہ میرے خیال میں یہ کنڈیشنز ان کی نظر میں، ان کے دماغ میں ہوگی، پر ایران کے پاس پورا اختیار ہوگا، جو کچھ وہ لینا چاہے وہ لے گا اس طرح سے. اور تیسرا پہلو جو $300 بلین کا فنڈ بنا رہے ہیں، وہ بات کی بات ہوگی. اس پہ پھر دیکھا جائے گا کون دے گا پیسہ، کیسے استعمال ہوگا، انویسٹمنٹ کیسی ہوگی، کیا نہیں ہوگی، وہ بات کی بات ہوگی. رائٹ چشتی صاحب، کیونکہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، سو ون تھنگ کمز ٹو مائنڈ، گریٹر اسرائیل کا میپ لگائے ہوئے اپنی وردی کے اوپر اسرائیل یہ اپنا ہیجمونک ڈیزائر چھوڑنے تو نہیں والا ہے. اور اگر وہ چھوڑنے نہیں والا اور ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ we're not going to leave southern Lebanon، ہم تو جو جنوبی لیبنن ہے اس کے اندر ٹکے بیٹھے رہیں گے، IDF بھی ادھر ہی رہے گی، پھر سیریا کی گولم ہائٹس تک وہ پہنچ جاتے ہیں، غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر وہ ان کی حرکات ہمارے سامنے ہیں. بارہا جب بھی ایران کے ساتھ دونوں سالوں کے اندر دونوں جنگیں شروع ہوئی ہیں وہ اسرائیل کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہیں. تو یہ ہیجمونک ڈیزائر اسرائیل کی کرب کرنا USA کے لیے کتنا پاسبل ہوگا اور پلازیبل ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت تو دنیا یہ نہیں دیکھی گی کہ پلازیبل ہے کہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ بہت سیریسلی داؤ پر لگی ہوئی ہے. اس جو MOU ہے اس کی، یا آنے والا جو ایگریمنٹ اگر پاسبل ہو سکا، تو یہ ساری کی ساری پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی اس لیے ڈیپینڈنٹ ہے کہ دیکھیے پہلے جب جنگ ہوئی تو ہم نے سب نے سنا اور کچھ نے مانا اور کچھ میجورٹی نے نہیں مانا کہ یہ جنگ میں دھکیلا گیا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے. وہاں تک تو چلیں ہم دنیا میں موو آن کر لیا ہے.
لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بائی چوائس کیا ہے, خود بلنگ دستخط کیا ہے, کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا تھا. تو اب اگر وہ اپنے دستخط کی پاسداری نہیں کر پائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتن یاہو کو نہیں رین ان کر سکیں گے, تو پھر ساری دنیا یہ مجبور ہو جائے گی ایران کا بیانیہ یا نیریٹو پر بلیو کرنے کے لیے کہ یہ ساری ٹریگر بھی اسرائیل کی گئی تھی, مینیفیسٹیشن ایگزیکیوٹ بھی کی گئی, اور انہی کی ٹرمز پر کیونکہ جنگ نہیں کلوز ہوئی تو اس لیے اسرائیل کنٹرول میں نہیں ہے. دیکھیے اسرائیل کی اس وقت پرائرٹی یہی ہے, یہ ایران کے لیے اسرائیل جو اور ان کے جو کانفلکٹ ہے وہ اسرائیل کے لیے اور خاص طور پر نتن یاہو کے لیے اس وقت ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے. یعنی اگر یہ کنٹینیو نہ رہی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نتن یاہو کنٹینیو نہیں رہیں گے. وجہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ لگی رہے. ایک تو وہ ٹائم بائی کریں گے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ابھی تک کیمپین چلا رہا ہوں, میں نے بند نہیں کی. دوسری, ان کا الیکشن پوسٹ پون پاسبلی ہو جائے گا اگر ملک میں جنگ میں رہا. وہ ایکسٹینڈ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک اور ملٹری آبجیکٹو ڈرا کر پائیں گے, اور پھر اگر وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے ان کے مقدموں سے جان بچی رہے گی. تو یہ ڈومینو ایفیکٹ ہے. لیکن اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے جو ابھی تک ہم دیکھ پا رہے ہیں, آلدو یہ ویسے منیر صاحب کا ایریا ہے, میں تھوڑا سا ٹچ پوائنٹ کر رہا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بنیادی طور پر اب تک ری ایکٹیو ہیں. وہ حملہ کر دیتا ہے لیبنان پر, آج 4250 لوگ شہید ہو گئے ہیں, جبکہ ایران کی جنگ میں سے 3400 شہید ہوئے. کمپیریزن صرف میں کر رہا ہوں آل آؤٹ, جس میں اس میں امریکہ ایران مل کر ایران پر بمباری کر رہے تھے, وہ اسرائیل اکیلا کر رہا ہے, اور دیکھیں تقریباً 4250 شہید ہوئے ہیں آج کی خبر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے ری ایکٹیو رہنا ہے یا پری ایمپٹیو کرنا ہے, یا ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنی ہے. کلوزنگ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ چاہیے کہ جب وہ باری کر دے اس کو کنڈیم نہ کریں. جتنی کلیئرٹی, ایمفسس اور کنوکشن کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نتن یاہو کو کہیں گے کہ اگر تم نے یہ جنگ جاری رکھی تو میں نہیں ہوں گا, آئی ایم آؤٹ آف اٹ لٹرل سینس میں, تبھی وہ روک سکیں گے.